أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 448 ہے. سورہ مائدہ کی تیسری آیت کا دوسرا حصہ ہے. لفظی ترجمہ دیکھیے، الیوم آج، یئیسا نا امید ہو گئے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھے ہی سے ڈرو. الیوم آج، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین، تمہارا دین، واتممت اور میں نے پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیت اور میں نے پسند کر لیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دیناً بطور دین کے، فمن پھر جو اضطر لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف مائل نہ ہونے والا ہو، لإثم گناہ پر، فإن اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. ترجمہ یوں ہے، آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے تو ان سے مت ڈرو تم، اور مجھے سے ڈرتے رہو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے، بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان. سورہ مائدہ کی تیسری آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہم ترین باتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک ہے، آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے. دوسری بات، تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. تیسری بات، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، اور میں تمہارے دین اسلام پر راضی و خوش ہوں. اور چوتھی بات یہ بتا دی گئی کہ جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے، بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان. سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کافر تمہارے دین کی طرف سے نا امید ہو گئے. اب انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ تمہارے دین پر غالب ہوں، یعنی اسلام کی پوری ہسٹری سامنے آ گئی. مکے کے دور، پھر مدینے میں آئے، سارے جنگ ہوئے، فتوحات ہوئے، مکہ فتح ہوا، اسلام فتوحات ملی. اب کافی لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ اب دین اسلام بس غالب آ چکا ہے، اب یہ پھر کبھی اسلام پر غالب نہیں آئیں گے. وہ اب اس سلسلے میں بالکل مایوس ہو گئے کہ وہ کبھی غالب ہوں گے. اب وہ اس بات کا یقین ان کو آ گیا ہے کافروں کو کہ اب یہ دین غالب ہے،
اس دین کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، یہ یقین ان کے دل میں پیدا ہو چکا ہے۔ پہلی بات، ظاہر بات ہے کہ جب دین اسلام غالب آ گیا، ایک وہ دور تھا جہاں جنگیں ہو رہی تھیں، کافروں کی طرف سے ڈر تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، اب ان سے مت ڈرو۔ کایا پلٹ چکی ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان میں ہم حالات کو پلٹتے رہتے ہیں، الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب حالات تمہارے حق میں موافق میں آ چکے ہیں، اب ان سے مت ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرمائے فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو۔ اور تیسری بات بتائی گئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ تین میں سے پہلا حصہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم۔ ظاہر ہے کہ نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی انبیاء تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کتابیں نازل کر دیں، صحیفے نازل کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو بھیج دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سارے احکامات کا نزول ہو گیا، معاشرت سے متعلق، معاملات سے متعلق، اخلاق سے متعلق، عبادات سے متعلق، عقائد سے متعلق ساری چیزیں، سارے احکام، سارے مسائل بتلا دیے گئے۔ تو اب اللہ تبارک اور سارے احکام کی تفسیر اور سارے اخلاق کی تفسیر بھی ہو گئی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج بھی دیا گیا۔ اور پیارے پیغمبر کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برگزیدہ اخلاق اور اچھے افعال کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ساری چیزیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بطور خوشخبری کے مسلمانوں کو یہ بات دی اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جو احکامات تھے سب جو ہے تمہارے سامنے پیش کر دیے گئے، اور پھر وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، پوری کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت، پوری کر دی میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت، یعنی مخاطبین پر نعمت کا پورا ہونا اس طرح ہوا کہ ان کے لیے مکہ فتح ہوا، وہ مکہ معظمہ میں امان کے ساتھ غلبہ اسلام کے ساتھ داخل ہوئے، جاہلیت کی ساری چیزیں ختم کر دی گئیں، مشرکوں کو حج پر آنے کے لیے روک دیا گیا، ساری چیزیں ہو گئیں، تو اعلان کر دیا گیا کہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے میری نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ تیسرا حصہ ہے، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ دین اسلام بھی امن و امان اور آخرت کی نجات کا ضامن ہے۔ جس کا دین اسلام نہ ہوگا، ظاہر بات ہے کہ وہ اصحاب نار میں ہوگا، دوزخ میں ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ وہیں جلتا رہے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی دین ہے، دین مقبول ہے، دین پسندیدہ دین ہے۔ اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور کو کی طرف راغب ہوگا، چاہے گا، اس کا دین اللہ کے نزدیک ریجیکٹ ہے، مقبول نہیں ہے۔ اب تو ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص جس نے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف رخ کیا، تو اس کا رخ تو بس نقصان کا چہرہ وہ دیکھے گا، خاسرین میں سے ہوگا وہ، پھر آخرت من الخاسرین، خاسروں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو بہرحال یہاں یہ بتا دیا گیا کہ دین ورضیت لکم الاسلام دین، اللہ کو پیارا دین، محبوب دین، پسندیدہ دین جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ظاہر بات ہے کہ اس آیت کے آغاز میں جو حرام چیزیں ہیں بتا دی گئی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فلاں فلاں، یہ ساری حرام چیزیں بتانے کی جانے کے بعد ظاہر بات ہے کہ بعض مرتبہ حالات کچھ ایسے آ جاتے ہیں، آدمی سخت بھوک میں مبتلا ہو جاتا ہے، فقر و فاقے کا شکار ہو جاتا ہے، حلال چیز اس کے پاس میسر نہیں ہوتی، جان کا خدشہ آتا ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہوں، اور صرف آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کچھ اس میں سے کھا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ فَمَنِ اضْطُرَّ، جو کوئی اتنا مجبور کر دیا جائے، حالات اتنے آ جائیں، فِي مَخْمَصَةٍ، بھوک میں، فاقے میں، غیر متجانف لِلْإِثْمِ، یہ ایک بات یہ کہ وہ گناہ کا ارادہ اس کے اندر نہیں ہے، چاہ کر نہیں کھا رہا ہے، بلکہ مجبور
اتنا ہو گیا کہ اس کے بغیر اب ممکن نہیں ہے جان بچانا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی کہ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے بقدر کوئی حرام چیز کو کھا لیتا ہے بہت آخری مجبوری میں، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله